السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک حدیث مبارک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب تم اس میں داخل ہوتے ہو، جب وہ شروع ہوتا ہے، تو فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی مراد جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ بعض اور روایات میں جنت کا لفظ آتا ہے، کیونکہ اس میں کیونکہ فی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب یہ روایت جو ہے یہ متفق علیہ روایت ہے، اور متفق علیہ روایت کون سی روایت ہوتی ہے؟ جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کیا ہو۔ امام بخاری اسے صحیح میں روایت کرتے ہیں، کتاب بدء الخلق میں باب قائم کیا ہے آپ نے، صفت ابلیس و جنودہ، اس میں حدیث 3103۔ امام مسلم بھی اس کو صحیح میں لاتے ہیں، کتاب الصیام میں باب فضل شہر رمضان، اور اس میں حدیث 1079۔ امام نسائی بھی اسے السنن میں لاتے ہیں، کتاب الصیام میں حدیث 2097، اور امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں، حدیث 7768، مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت۔ تو اب اس روایت میں اور اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت میں جنت کے دروازوں کے کھولنے کا اور جہنم کے دروازوں کے بند کرنے کا اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑنے کا ذکر آیا۔ اب اس میں تین باتیں ہیں جو ہم ذکر کریں گے۔ ایک یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور یہ برکتوں، رحمتوں، مغفرت بانٹنے کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے لیے جنت کے پروانے لکھے جاتے ہیں، ان کی زندگی اس دنیا والی اور آخرت والی وہ بدلتی ہے، اور جس کے لیے بدلاؤ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لوگ گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر جنت کے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی میں ایک بدلاؤ آتا ہے، اور یہ بدلاؤ آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آیا رمضان کے بعد ہم واپس اپنی پچھلی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں، یا رمضان میں جس ڈگر پر آئے تھے، جس صراط مستقیم پر آئے تھے، اس پر قائم و دائم رہتے ہیں؟ مطلب یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہم میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، یا تبدیلی آئی ہی نہیں، ہم بس ویسی ہیں، بس ویٹ کر رہے ہیں کسی طرح رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے، پھر ہم واپس سارے وہ کام کریں گے جو رمضان میں رکے ہوئے تھے، وہی گندگی، وہی غلاظت، وہی گناہوں کے اڈے، وہی بدکاریاں، وہی سارے گناہ پھر سے کرنا شروع کر دیں گے، جو ہمارا ایک سمجھ لیں ایک طریقے کا ہمارا رہا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی عید کے دن سے پھر سنیما ہالز کھلتے ہیں، اور ہم عید کی خوشی مووی دیکھ کر مناتے ہیں کہ آؤ شیطان، بہت دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، آ جاؤ، ہم تمہارے بغیر بور ہو گئے تھے، ہمیں پھر سے وہی کر دو جو ہم پہلے تھے، ہمیں نیک نہیں رہنا، ہمیں اچھا نہیں بننا۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ رمضان میں بھی ہم محنت نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، کتنے ہی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اینڈ دے آر جسٹ اسکرولنگ تھرو نان سینس ویڈیوز، فالتو کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے رمضان میں بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ ریسیپیز دیکھو بیٹھ کے، کہ افطار میں جو ہے نا کچھ نیا بنانا ہے، یعنی ساری کانسنٹریشن کھانے پینے پہ لگی ہوئی ہے، یعنی وہی دنیا میں مست ہیں۔ انفارچونیٹلی کتنے ہی لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں
روزہ گزارنے کے لیے کوئی بازار چلا جاتا ہے، مالز میں چلا جاتا ہے، اے سی ٹھنڈے مالز کے اندر گھومیں گے، تھوڑا سا روزہ کم لگے گا. کوئی آپ کا اللہ بھلا کرے ڈرامے دیکھنے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو یار یہ ڈرامے کی 4-5 قسطیں دیکھ لیں گے، 4-5 گھنٹے تو یوں نکل جائیں گے. بس وقت گزاری ہے. اور جو روزے رمضان کے اس کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، وہ تو فوت ہو گیا. تقوی کے لیے تو ہم نے محنت ہی نہیں کی. اب یہ جو بظاہر کچھ گناہوں سے دور نظر آتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ معاملہ؟ وہ یہی ہے کہ وہ سلسلۃ الشیاطین، کہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے تو آؤٹ سائڈ انفلوئنس منیمائز ہو جاتا ہے. اب آؤٹ سائڈ انفلوئنس تو منیمائز ہو گیا ہے، لیکن اب بھی ہم اگر گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کتنے کرپٹ ہو گئے ہیں. یہ بہترین ٹائم ہے انالائز کرنے کا کہ اگر میں وہی گناہ پھر بھی کر رہا ہوں جو میں رمضان کے علاوہ کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے خراب کرنے کے لیے شیطان محنت انف کر چکا ہے. اب وہ شاید چھٹیوں پہ چلا گیا ہے، میں خود ہی کافی ہوں اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. وہ واپس بھی آئے گا نا رمضان کے بعد تو وہ کہے گا کہ یار چلو ایک آدھ چابی دے دیتے ہیں اسے، پھر یہ چلتا رہے گا 11 مہینے. تو اسے بھی عادت ہو گئی ہے کہ یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، ایسا دشمن ہے جو چھپا نہیں ہے، وہ کھل کے وار کرتا ہے، کبھی سامنے سے وار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں ہوں، تمہیں گمراہ کرنے آیا ہوں. اور ہم پھر بھی اس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں کیونکہ ہم نفس کے پجاری بن کے رہ گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ میں تو جہنم میں تمہیں داخل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور نیکیوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اب رمضان المبارک میں جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اب اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر عذاب قبر کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس میں پھر مختلف آراء ہیں علماء کی. بعض کا یہ بھی موقف ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب قبر کو روک لیتا ہے، اور رمضان کے علاوہ پھر اگر ان میں کوئی معاملہ خراب ہے تو پھر جاری و ساری ہو جاتا ہے. اور بعض علماء اور محققین کا یہ ہے کہ نہیں، پھر رمضان میں فوت ہونے والوں پر عذاب نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں. اگین یہ علماء مختلف اس میں رائے رکھتے ہیں. اللہ سے دعا یہ کرو کہ اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے. پھر سوال ایک یہ بھی آیا کہ سر رمضان المبارک میں ایک آدمی نے ایسے معاملے میں ہو گیا کہ گناہ کی صورت میں وہ اس دنیا سے گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا؟ اب وہ جو گناہ ہے اس کا مطلب اس نے اپنی جان خود لے لی. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں آپ لوگوں سے بات کر چکا ہوں ساغر کیس میں جو ہوا تھا اب سے 1-2 سال پہلے، کہ اس کے اندر جو مختلف پیچیدگیاں ہیں اس سے متعلق بڑی تفصیل سے آدھے گھنٹے کے قریب وہ درس ہے، تو اس کے اندر بات کر چکا ہوں. لیکن دا باٹم لائن از کہ اگر کسی کو عذاب قبر ہے اور اگر وہ اس چکر میں ہے کہ اگر میں رمضان میں یہ کام کر لوں، ایک حرام موت اپنا لوں، تو چونکہ رمضان میں عذاب قبر کا معاملہ ایسا ہے تو میں بچ جاؤں گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھو میرا بھائی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتیں اگر خراب ہوں تو پھر آگے عذاب ہے، نیتیں اچھی ہوں تو پھر آگے ثواب ہے. تو فیصلہ آپ کا ہے، آپ جو فیصلہ کرتے ہو اس کے لیے آپ جواب دہ ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے لین دین کا دن کہا ہے، مالک یوم الدین. یہ وہ دن ہے، اس دن کا مالک جب لین دین ہوگا، تمہارے اعمال تمہیں بتائے جائیں گے اور اس کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا. تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں گھڑیاں برف کی سلوں کی طرح پگھل رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر رمضان المبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. کتنے ہی لوگ ہیں جو اس چینل پر سے جڑے ہوئے ہیں، اس چینل پر آتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے پیارے پچھلے رمضان میں ان کے ساتھ تھے، کسی کے بچے، کسی کے بزرگ، کسی کے بھائی بہن مختلف عمروں میں تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. کوئی اپنے جوان بھائی کو کھو بیٹھا، کوئی
چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو کھو بیٹھا، کوئی حادثہ ہو گیا جس میں بچے کی جان چلے گی، یا کوئی جوان بیٹا چلا گیا، یا کسی کا کوئی بہن چلی گئی، یا ماں باپ چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ دا باٹم لائن از کہ ہمیں محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبدیلی لانی ہے، کہ ہم اس احساس کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزاریں کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو اچھائی کے راستے پر گامزن کر کے اچھے مسلمان بن سکیں، ایسے بندے بن سکیں جو تیرے بندے ہوں۔ اور اس بندگی کا حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنی ہم سے محنت ہو سکتی ہے کریں، اور خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ یہ محنت کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کریں، کہ بے شک اگر وہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ سب قوت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اسی کے عطا کی ہوئی قوت سے ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو کرتے ہیں، اسی کی عطا کی ہوئی توفیق سے ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اس لیے جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے تو ہم اس وقت بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، کہ فلاح پہ کی طرف گامزن ہونے کی، فلاح کے راستے پر چلنے کی، سکسیس کے راستے پر چلنے کی، اور نماز کی طرف آنے کی۔ ہم تو قدرت نہیں رکھتے اپنی ذات میں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی نماز کی طرف آتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی آپ کو اپنی طرف سے ارادہ کرنا ہے نیکی کا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، محنت شینت کچھ نہ کریں، اور اس کے بعد سارے کام بھی ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لیزینس ہے، گھروں میں ہوتے ہیں لیزی لوگ، جنہیں عام زبان میں خلیفے کہتے ہیں۔ اس ورڈ کا ایک الگ معنی ہے ہمارے ہاں، پتہ نہیں مختلف پارٹس میں، کراچی میں تو ہم نے کافی سنا ہے کہ بھئی خلیفہ آدمی ہے، یعنی کہ بالکل وہ بادشاہوں والا ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہے کنگلا، بیسیکلی کنگلا، لیکن ایٹیٹیوڈ خلیفوں والا ہے، بادشاہوں والا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہ کیسے تھے خلیفے، بنو عباس کے خلیفہ، بنو امیہ کے خلیفہ، عیاشی میں رہتے تھے، مست رہتے تھے۔ الا قلیل من عباد اللہ، تو بس وہی کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ خلافت کے مسند پر بیٹھے اور انہوں نے بادشاہت کی، تو وہ یہی کانسیپٹ تھا۔ تو ہمارے ہاں ہر آدمی اپنی ذات میں خلیفہ بنا ہوا ہے، لیکن ہے کچھ نہیں۔ تو یہ آپ کو اس سے باہر آنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور اٹس ایزی ٹو سے دین ڈو اٹ، اور کرنا پڑے گا، کیونکہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور محنت ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہم یہاں دنیا میں محنت کرنے آئے ہیں، مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئے ہیں۔ دیکھو جب آپ بہت زیادہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہو نا، تو پھر آپ اپنی عزت نفس بھی کھو دیتے ہو، اور اپنی عزت بھی کھو دیتے ہو۔ جب انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا رب تعالیٰ کے سوا، تو پھر وہ جو کمائے، جتنا کمائے، اس میں ایک اسے اطمینان ہونا چاہیے، اس میں اس کو ایک اسٹرینتھ ملنی چاہیے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے سوائے اللہ کی ذات کے، اسی نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے انسان کا کہ میں کیوں کسی پہ ڈپینڈنٹ رہوں، میں اپنا کام خود کیوں نہ کروں، جتنی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں دینداری کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر لوگ ان کو اور ان کی بیوی بچوں کو پالیں۔ نہ، ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ دین نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ لو اور اپنے فرائض سے اور اپنے واجبات سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤ جو دنیا میں محنت کر رہے ہیں، اور کہو کہ یار اب تم ہماری کفالت کرو، کیونکہ ہم تو جی بڑے دین میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عجیب سا ہمارے ہاں بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار اب مجھے محنت کرنی پڑے گی تو میں ایسا کرتا ہوں، یہ آسان ہے کہ اس کے اندر محنت کم ہے، میں اسی میں لگ جاتا ہوں، تو وہ
انفارچونیٹلی پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اور اس کی فیملی اور اس کے بچے سفر کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کی فیملی کی طرف بھی آپ کی آبلیگیشن ہے، اور آپ کی ذات کی طرف بھی آپ کی آبلیگیشن، آپ کے رب کی طرف بھی آپ کی آبلیگیشن ہے. ساری آبلیگیشنز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. گو کہ حالی نے کہا تھا کہ ہلانے سے روزی کی گر ڈور ہلتی، ہلانے سے روزی کی گر ڈور ہلتی تو روٹی نکموں کو ہرگز نہ ملتی. لیکن یہ تو وہ ایک پروسیس ہے کہ رب تعالیٰ ہے، وہ رب ہے، وہ سب کا پالن ہار ہے، وہ سب کو دیتا ہے، سب کو پالتا ہے. لیکن میرے بھائی قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا کہ تم ساری کیپیبلٹیز رکھتے ہوئے بھی، اللہ کی تمام نعمتیں تمہارے پاس موجود تھیں، لیکن تم نے ہاتھ نہ ہلایا، تم نے محنت نہ کی، اور تم محنت سے دور بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے رہے. اس میں اگر پکڑے گئے تو کیا کرو گے؟ کیونکہ دیکھو ڈیپ ڈاؤن آپ جانتے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو. کہیں دین کا سہارا لے رہے ہو اپنی رسپانسبلٹیز سے بھاگنے کے لیے، تو پھر یہ چادر اس دن اتار دی جائے گی. کیونکہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، ہر چیز عیاں کر دی جائے گی، ہر شے کھول دی جائے گی. کافر پکار اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے کہ ما ہادیل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، کس قسم کی کتاب ہے کہ اس کے اندر کچھ چھوٹا ہوا ہی نہیں ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ ہے ہی نہیں ایسا جو چھوڑ دیا گیا ہو، نہ لکھا گیا ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی شے ہو کہ بڑی سے بڑی شے ہو. تو اس دن تو اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. اب ہاتھ سیدھے میں دیے جاتے ہیں کہ پیچھے سے دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہماری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ باری تعالیٰ بغیر حساب کی جنت دے دے. تو پالن ہار ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے، تو نے ہمیں بھیجا ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہماری دنیا میں بھی مدد فرما اور آخرت میں بھی مدد فرما، قبر میں بھی مدد فرما، حشر میں بھی مدد فرما. ہمیں جنت میں داخل فرما، جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرما. ہم میں تو کیپیبلٹیز نہیں ہیں، پر تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے. ہم پہ کرم کر دے، ہم پہ کرم کر دے اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر ہم نے تو بڑے خسارے کا گھاٹا کا سودا کیا، اور ہم گھاٹے کا سودا کرنے والے نہیں بننا چاہتے. ہم تو وہ ہونا چاہتے ہیں کہ جن کے بارے میں تو نے کہا کہ لقد، کہ یہ وہ لوگ ہیں بالتحقیق کے جو مومن ہوئے اور فلاح پا گئے. قد افلح المومنون، بالتحقیق مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے. ہم تو فلاح پانے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں. تو اے اللہ اس معاملے میں ہماری مدد فرما. تو یاد رکھو، یہ جو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اینالائز کر سکیں کہ اسپرچولی ویئر وی اسٹینڈ، اینڈ وی اسٹینڈ ایٹ نفس امارہ. ہم نفس امارہ پر کھڑے ہیں. میں اور آپ جانتے ہیں، خیر آپ کا تو آپ جانتے ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں. بڑا خطا کار آدمی ہوں، سیاہ کار آدمی ہوں، برا آدمی ہوں. انسان اینالائز کرتا ہے، کہتا ہے اوہ، تو یہ ساری بیماریاں ہم شیطان کے کھاتے میں ڈال رہے تھے، یہ تو میری اپنی بیماریاں ہیں. شیطان کو تو مجھ پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو خود اتنا کرپٹ ہو چکا ہوں. میں تو زبردستی اسے ملامت کر رہا تھا، وہ اپنا کام کر کے جا چکا ہے. اب میں اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی میں وہ سارے کاموں کی خواہش رکھ رہا ہوں جو کام میں نے رمضان کے علاوہ کیے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے کر رہا ہوں. نہیں، میں تو اس کے اندر خوشی محسوس کرتا ہوں، میں ان کاموں کے اندر سکون محسوس کرتا ہوں، لیکن وہ گناہ کے کام ہیں. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. آمین. لا الہ الا انت سبحانک اننا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک اننا کنا من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.